بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ کراچی کے جناب رشید الدین احمد صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، حیدرآباد پولیس کے ایک آفیسر بڑے ماہر تفتیشی شمار ہوتے تھے۔ وہ ملزموں سے اقرار جرم کروانے کے لیے بہت مشہور تھے اور اتنی اذیت دیتے تھے کہ ایک گول ڈنڈے پر سرخ مرچ کا لیپ لگا کر اسے ملزم کی خفیہ مقام میں داخل کر دیتے، جس کے بعد وہ کردہ نہ کردہ جرائم کی اقرار بھی کر لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈھلتی گئی، یہاں تک کہ بیماریوں نے انہیں آ گھیرا۔ مختلف شکایت کے علاوہ ایک تکلیف انہیں بہت تنگ کرنے لگی۔ ان کے مقیدے میں ورم سوزش کی شکایت ہو گئی۔ درد جلن کے مارے انہیں کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ لیٹتے یا بیٹھتے تو درد کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تمام علاج بیکار ثابت ہوئے۔ نیند کی نعمت بھی گئی، صرف کھڑے رہنے سے آرام ملتا تھا۔ بالآخر چھت کی 2 کڑیوں سے دور رسیاں باندھ دی گئیں۔ ان کے دونوں ہاتھ ان رسیوں سے بند رہتے اور وہ اس طرح لٹکے لٹکے نیند کی جھپکی لے لیتے۔ اسی حالت میں بالآخر اس سوزش نانی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ آدمی کو ایک وقت تک اس کے اعمال پر ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل با اختیار اور آزاد ہے۔ پھر جلدی یا دیر میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کے گناہوں اور مظالم کے باعث آزادی و اختیار کی ڈھیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دینا شروع کرتی ہیں۔ یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ درج بالا واقعہ اسی دنیاوی سزا کی ایک شہادت ہے۔ کچھ روافظ نے ایک بزرگ کا مذاق اڑانا چاہا۔ فرضی طور پر ایک شخص کو مردہ بنا دیا اور 4 پائے پر لٹا کر ان بزرگ کے پاس لے گئے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ طے یہ کیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھائیں گے تو 2-3 تکبیر ہو جانے کے بعد وہ شخص جس کو میت بنایا گیا ہے ان بزرگ کو لپٹ جائے گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ اس کو غسل تو دلا دو، تب نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غسل دے رکھا ہے۔ فرمایا وہ غسل معتبر نہیں، پھر غسل دو۔ اس پر اس کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے۔ اس لیے ان بزرگ نے غسل کے لیے فرمایا تھا کہ زندگی کا غسل معتبر نہیں، مرنے کے بعد غسل دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس بزرگ کو ستانا چاہا۔ حق تعالیٰ شان نے اس کا انتقام لے لیا۔ اہل اللہ کو ستانے سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ضلع منصیرہ کے ایک دیہاتی علاقے میں ایک گھرانہ تھا، میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل۔ یہ گھرانہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ قید سالی کا دور دورہ تھا، لیکن عام قید کے باوجود یہ گھرانے اچھے حال میں تھے۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اس طرح ہوا کہ اس گھر کی عورت کا انتقال ہو گیا اور 3 بچوں ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے۔ بڑی لڑکی کی عمر تقریباً 7 سال ہوگی اور اس کے بعد والے لڑکے کی عمر تقریباً 5 سال ہوگی اور چھوٹا بیٹا دودھ پینے کا زمانہ کاٹ رہا تھا۔ ان کے والد نے کافی دوست و احباب کے ساتھ مشورے سے دوسری شادی کا پروگرام بنایا اور جگہ کا انتخاب کرنے لگے۔ بالآخر ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ وہ عورت بیوہ تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ نکاح ہونے کے بعد وہ عورت دونوں بچوں سمیت اس شخص کے گھر آ گئی۔ پہلے شوہر کا واقعہ ملک بھی ایک عجیب و دردناک و دل خراش منظر پیش کرتا ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو چھپکلی کھانے میں ملا کر کھلائی اور وہ آدمی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بہرحال اس ظالم عورت نے ادھر دوسرے شوہر کے گھر آ کر بھی ایک عجیب و دردناک فعل کا ارتکاب کیا اور اس طرح کہ وہ اپنے موجودہ شوہر کو ہر وقت پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہتی کہ ان بچوں کو میرے سامنے سے دور کر دو، کبھی کہتی کہ میں ان بچوں کو زہر دے کر مار دوں گی۔ خاوند بیچارہ مجبور تھا، کچھ فیصلہ نہیں کر سکا۔ ایک دن موقع پا کر اس عورت نے خاوند کی غیر موجودگی میں چائے کے پیالے میں زہر ملا کر ان 3 بچوں کو پلا دی۔ جو بڑا بچہ تھا وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ اس زہر آلود چائے کے ساتھ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور بڑی لڑکی کو قے آئے اور وہ قے کرتی رہی، یہاں تک کہ زہر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ والد کے آنے پر اس کو فوراً اسپتال پہنچا دیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ بچ گئی اور دودھ پیتا بچہ بھی اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر ان دونوں کو اس ظالم عورت سے جدا کر کے بچوں کی دادی کے حوالے کر دیا گیا اور دادی جو انتہائی نیک تہجد گزار عورت تھی، اس نے ان بچوں کی اس طرح پرورش کی کہ ان بچوں کو کبھی بھی ماں کی یاد نہیں آئی۔ آج یہ دونوں جوان ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں اور خوشحال ہیں، لیکن اللہ نے اس عورت کے ظلم کا بدلہ اس طرح لیا
کہ اس کا جوان بیٹا جو اس خاوند سے اس کے بدن سے پیدا ہوا گاڑی سے گر کر اچانک موت کی وادی میں پہنچ گیا، اور اس عورت کو اللہ نے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ پورا جسم پھول جاتا ہے اور سارے گھر والے اوپر چڑھ کر دباتے ہیں اور گدھے کی طرح منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر انسان کو ظلم سے بچائے اور اپنے قہر سے بچائے۔ ایک صاحب نے یہ واقعہ سنا کہ کراچی کے ایک بزرگ اپنے ہمسائے کے گھر گئے اور کہا کہ میری بیٹی آپ کی بیٹی ہم جماعت ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی مہینہ بھر سے کالج نہیں آ رہی، کیا وہ بیمار ہے؟ ہمسائے نے چونک کر کہا یہ کیا فرمایا ہے آپ نے؟ وہ تو باقاعدہ ہر روز میرے سامنے کالج جاتی ہے اور آتی ہے، آپ ذرا اطمینان کر لیں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ دوسرے روز جب وہ لڑکی کالج روانہ ہوئی تو باپ ٹیکسی میں بیٹھ کر پیچھے ہو لیا اور مقام پر اتری، کچھ فاصلہ پیدل چل کر ایک ہوٹل میں گھس گئی۔ باپ پیچھے جا پہنچا اور ہوٹل کے مالک سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی چاہیے۔ پوچھا کیسی؟ کہا میں خود انتخاب کروں گا۔ مالک نے اسے بلائی منزل کے کمرے میں بٹھایا اور کوئی آدھا گھنٹے بعد 8-10 نیم ادھیاں لڑکی لے کر آ گیا۔ جب اس نے نظر اٹھائی اور اپنی بیٹی بھی ان میں دیکھی تو ایک زوردار چیخ ماری اور جان دے دی۔ آزادی نسواں تعلیم کا عذاب دنیا میں ہی نظر آ گیا۔ ہمر ہمان پور شہر سے دور ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں زیادہ تر دیہاتی لوگ رہتی ہیں۔ گاؤں کے ایک طرف کھیت کھلیان ہے تو دوسری طرف ریلوے لائن ہے جہاں سے بہت سی گاڑیاں شور کرتے ہوئے گزرتی ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ اب اس شور کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں شور سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دن بھی صبح سویرے ریل گاڑی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ سورج پوری طرح اپنی آنکھیں کھول چکا تھا، تقریباً 8 بج چکے تھے۔ کچھ لوگ تو اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے جبکہ کچھ نیند میں ڈوبے ہوئے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ جب وہ تیز رفتار گاڑی فراٹے بڑھتے ہوئے گزری تو اچانک ریلوے لائن پر ایک عورت آ گئی۔ ڈرائیور گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس میں قابو رکھتے ہوئے بریک لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور گاڑی اس عورت کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئی اور پٹڑی اس کے خون سے تر ہو گئی۔ تھوڑی دور آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ سواریوں اور گاڑی کا عملہ بھاگتا ہوا جائے حادثے پر پہنچا۔ انہوں نے عورت کی مسخہ شدہ 2 ٹکڑوں میں لاش کو اٹھایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ اتنے دیر میں وہاں پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاش کو شہر کے پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ چنانچہ لاش ٹرین میں رکھی گئی اور پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ وہاں سے وہ قریبی اسپتال کے سپرد خانے میں منتقل ہو گئی اور اگلے دن کے اخبارات میں ورثاء کی تلاش کے لیے خبر شائع کر دی گئی مگر اس دن کوئی نہیں آیا۔ اگلے دن بھی مختلف نشانیوں کے ساتھ خبر شائع ہوئی تو شام کے وقت ایک بوڑھا ایک بوڑھی عورت اور چھوٹی سی بچی کے ساتھ اسپتال میں داخل ہوا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ 2 دن سے ان کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہے اور وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہے۔ سسرال کے مظالم نے اسے پاگل کر دیا ہے اور وہ اپنی بچی سمیت میکے میں رہ رہی ہے۔ بوڑھے والدین کی دکھ بھری داستان سن کر وہاں موجودہ اسپتال کا عملہ بھی دکھی سا ہو گیا۔ والدین کو سپرد خانہ میں لے جایا گیا جہاں لاش کے کپڑے اور پھر لہو لہان جسم کو دیکھ کر بوڑھے والدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ لاش ان کی پیاری بیٹی سیما کی تھی جو کبھی بہت خوش تھی اور ہنسی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی تھی مگر شادی کے بعد سسرال میں ہونے والے مظالم نے اسے ذہنی طور پر معذور کر کے رکھ دیا تھا اور پھولوں جیسے سیما اتنی بے بس اور مجبور ہو گئی کہ اس نے زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی مگر اس دن اتفاق سے اس کے والدین پہنچ گئے تھے اور اس کی جان بر وقت طبی امداد ملنے سے بچ گئی اور والدین اسے لے کر میکے آ گئے۔ لیکن چند دن بعد ہی سیما کو طلاق نامہ مل گیا۔ وہ اپنی معصوم بچی کو گلے سے لگا کر خوب روئی اور اس کے بعد اسے دیوانگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ اس رات بھی وہ ایسی کیفیت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ بالآخر صبح کے وقت ریلوے لائن کے سامنے کھڑے ہو کر بے قصور سیما نے یا تو خودکشی کر لی یا پھر ذہنی معذوری کے باعث ریلوے لائن پر چلتی رہی اور اسے گاڑی آنے کا پتہ نہیں چل سکا۔ جو کچھ بھی ہوا ایک معصوم لڑکی موت کی وادی میں چلی گئی۔ بوڑھے والدین کی تو دنیا ہی اجڑ گئی اور سیما کی معصوم بچی بے سہارا ہو گئی۔ سیما کے والدین نے آنسوؤں کے ساتھ سیما کی لاش وصول کر لی اور اگلے دن چند رشتہ داروں کی موجودگی میں سیما کو منو مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا۔ اگلے دن کے اخبارات میں کئی دوسری خبروں کے ساتھ یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ باراتیوں سے بھری ہوئی بس کھائی میں جا گری اور مرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ دولہا اور اس کے والدین بھی شامل تھے۔
یہ تینوں افراد دراصل مرنے والی لڑکی کے ساس سسر اور ظالم شوہر تھے جو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، مگر راستے میں ہی موت نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ ظالموں کو ظلم کی سزا مل گئی تھی اور قدرت نے ان سے انتقام لے لیا تھا۔ یہ سچا واقعہ مجھے جس دوست نے سنایا میں اس کا نام نہیں لکھوں گا، آپ فرض کر لیں اس کا نام جاوید ہے۔ پچھلے دنوں ہم دونوں شام کے وقت لاہور کے ایک ریسٹوران میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے گفتگو کا رخ جزا اور سزا کی طرف ہو گیا۔ جاوید نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، میرا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے اور زیادہ تر تو اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کے ایک گناہ کی سزا بالکل ایسی ہی حالت میں ملتے دیکھی ہے جس طرح سے اس نے ایک بھیانک گناہ کیا تھا۔ میری دلچسپی بڑھ گئی۔ میں نے جاوید سے کہا کہ مجھے تفصیل سے بتاؤ، اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ جاوید نے پوچھا، کیا میں نے یہ عبرتناک واقعہ تمہیں کبھی نہیں سنایا؟ میں نے جواب دیا، میرے خیال ہے کہ ابھی تک تو نہیں سنایا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور چائے کی پیالی میں آہستہ آہستہ چمچ ہلانے لگا۔ وہ جیسے ماضی کے دھند لقوں میں نکل گیا تھا اور چائے کے گھونٹ پینے کے بعد گہرا سانس لے کر بولا، یہ میرے پاکستان آنے سے 1.5 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ہمارا قصبہ مشرقی پنجاب کے ایک شہر کے بالکل قریب واقع تھا۔ یہاں میں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جاوید نے شہر اور قصبے کا نام بالکل صحیح بتایا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر شہر اور قصبے کا نام نہیں لکھا۔ اس نے بچپن کے دوست کا نام بھی اصلی بتایا تھا، مگر میں نے اس کا نام بھی فرضی لکھوں گا۔ جاوید اپنے بچپن کے ساتھی کا جو نام لے گا وہ میری طرف سے رکھا ہوا ہوگا۔ جاوید کہہ رہا تھا، ہمارا قصبہ مشرقی پنجاب کے ایک شہر کے قریبی واقع تھا۔ میرا ایک بچپن کا دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام مراد تھا۔ ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلے، پرائمری بھی اکٹھی پاس کی اور پھر میٹرک بھی ایک ہی اسکول سے کیا۔ مراد کٹ کاٹ کا نکلتا ہوا جوان تھا۔ میٹرک کے بعد پڑھائی میں اس کا جی نہیں لگا، وہ پوری صحبتوں میں بڑھ گیا۔ قدرتی طور پر اس سے الگ رہنے لگا میں، مگر جب بھی وہ مجھے ملتا میں اسے سمجھاتا اور بری صحبت کو چھوڑ کر شریفانہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا۔ مراد بھی کچھ دنوں کے لیے متاثر ہوتا اور پھر پرانی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتا۔ ہمارے قصبے میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا، اس کے ایک ہی جوان لڑکی تھی جس کا نام داری تھا۔ یہ نام بھی میں نے اپنی طرف سے فرضی رکھا ہے۔ داری جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شریف اور نیک بھی تھی۔ گاؤں قصبے کی لڑکیاں کام کاج کے لیے گھروں سے نکل آئی کرتی تھیں اور سب گاؤں میں انہیں اپنی بچیاں ہی سمجھا جاتا، مگر مراد کی عادتیں بری صحبت میں بڑھ کر بگڑ چکی تھیں اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ غریب کسان کی بیٹی داری کی بری نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھ سے مراد نے داری کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے لوگوں کی زبانی سنا کہ مراد داری کو تنگ کرتا ہے اور وہ کھیتوں میں چارہ لینے جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ میں نے مراد سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ بات آئی گئی ہوگی، ایک روز قصبے میں یہ خبر پھیل گئی کہ کسان کی بیٹی داری غائب ہو گئی ہے۔ پولیس نے اس کے باپ سے پوچھا تو غریب کسان نے اپنی عزت رکھنے کے لیے یہ بیان دیا کہ داری اپنی خالہ کے یہاں پھلوار گئی ہوئی ہے۔ اس وقت تاریخ پاکستان اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی، پاکستان کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا۔ پھر مسلم کچھ فسادات شروع ہو گئے، ہم بھی قافلے کے ساتھ پاکستان روانہ ہو گئے۔ مراد بھی میرے ساتھ تھا، اس کے گھر والے بھی اسی قافلے میں تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان میں آ کر کوئی کسی طرف اور کوئی کسی طرف نکل گیا۔ مراد اپنے گھر والوں کے ساتھ لاہور میں ہی رہا، ہم نے بھی لاہور میں مکان الاٹ کروا لیا۔ پاکستان میں ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، مگر مراد یہاں بھی آوارہ پھرنے لگا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے کہا کہ میں بھی مراد کو اپنے ساتھ کسی کام پر لگا لوں تاکہ وہ نیک اور شریفانہ زندگی بسر کرے۔ مراد کو میں نے ایک جگہ نوکری کروا دی، لیکن 2 ماہ نوکری کرنے کے بعد دوبارہ پرانی ڈگر پر چل پڑا۔ 1955 کا زمانہ تھا۔ اتفاق سے مجھے بحرین میں ایک دوست کے ذریعے نوکری مل گئی۔ میں نے بحرین جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مراد کے ماں باپ پاکستان آ کر وفات پا گئے تھے۔ ایک ہی بڑی بہن تھی، وہ شادی شدہ تھی۔ ایک روز ہمارے گھر آ کر کہنے لگی، تم بحرین جا رہے ہو تو مراد کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، اسے وہاں کام پر لگا دینا، اس کی زندگی بن جائے گی۔ تم اس کے دوست ہو، تم اگر چاہو تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ وہ یہاں آوارہ ہو گیا ہے، برے لوگوں میں ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔
میں خود ہی چاہتا تھا مراد بری زندگی سے بچ جائے۔ میں نے مراد کی بہن کو تسلی دے کر رخصت کیا اور اپنے بحرین والے دوست کو تار دیا کہ میں اپنے ایک غیر دوست کو بھی ساتھ لانا چاہتا ہوں، اس کا پرمٹ بھی بھیج دو۔ ایک ہفتے بعد بحرین سے مراد کے لیے ورک پرمٹ آ گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ بحرین جا کر دولت کما لائے گا۔ خدا جانے اس کی نیت کیا تھی، لیکن وہ میرے ساتھ بحرین جانے کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ راضی ہو گیا اور ایک روز ہم دونوں کراچی سے ایک بحری جہاز پر سوار ہو کر بحرین کے لیے روانہ ہو گئے۔ بحرین میں آنے کے بعد مراد کافی بدل گیا۔ شروع میں اس نے کام سے کچھ جی چرایا اور ایک بار یہ بھی کیا کہ وہ واپس پاکستان جانا چاہتا ہے، یہاں اس کا جی نہیں لگتا، لیکن میرے سمجھانے پر وہ بحرین میں ہی ٹکا رہا۔ اس کے بعد وہ جی لگا کر کام کرنے لگا۔ اس کے پیچھے سوائے ایک بہن کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ہر ماہ تھوڑی سی رقم اپنی بہن کو بھجوا کر باقی بحرین کے ایک بینک میں جمع کروا دیتا۔ اب اس نے بری عادتیں بھی چھوڑ دی تھی، نشے سے بھی اس نے توبہ کر لی تھی۔ ہم دونوں ایک فیکٹری میں ملازم تھے، میں کلرک تھا اور مراد وہاں مزدوری کرتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، کھانا پینا اکٹھا تھا۔ ایک روز ہم دونوں سینما دیکھنے گئے، کوئی انگریزی فلم تھی جس کا نام اب مجھے یاد نہیں۔ مراد سینما ہال میں میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، فلم چل رہی تھی، ہم بڑے مزے کے ساتھ فلم دیکھ رہے تھے۔ ایک سین پر مراد کچھ بے چین سا ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ بار بار پہلو بدل رہا ہے۔ سین یہ تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کو کشتی میں بٹھا کر سیر کو لے جاتا ہے۔ جب کشتی عین دریا کے بیچ میں پہنچی ہے تو وہ اسے دریا میں دھکا دے دیتا ہے، لڑکی ڈوب جاتی ہے۔ مراد کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا، پھر وہ اچانک اٹھا اور بولا، مجھے پیاس لگی ہے، بیر بوتل پیا ہوں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ چلتی فلم میں سینما ہال سے باہر نکل گیا مگر واپس نہیں آیا۔ اب مجھے فکر لگی، شو ختم ہوا۔ میں مکان پر آیا تو دیکھا مراد کمرے کے پرانے صوفے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میری طرف اس نے ایک نظر ڈالی اور پھر سگریٹ پینے لگا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ سینما ہال میں واپس کیوں نہیں آیا؟ اس پر مراد نے بے دلی کے ساتھ مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر بولا، یار چائے بناؤ۔ میں نے اسی وقت چائے بنائی، پھر ہم چائے پینے لگے۔ میرا دل کہتا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جس کو مراد مجھ سے چھپا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد مراد نے وہ راز مجھ پر ظاہر کر دیا جسے وہ کئی برس سے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ وہ فلم کا سین دیکھ کر وہ پوری شدت اس کی ضمیر میں کچھ کچوکے لگا رہا تھا۔ مراد نے کہا کہ میرے دوست، آج میں اپنے سینے سے ایک ایسے خوفناک گناہ کا بوجھ اتارنا چاہتا ہوں جس کو تم سے اب تک چھپائے رکھا۔ بتانے سے میرے گناہ کی تلفی تو نہ ہوگی، لیکن شاید تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تمہیں یاد ہے تمہارے قصبے میں ایک لڑکی داری ہوا کرتی تھی جو بڑی نیک پاک لڑکی تھی؟ میں تھوڑا سا چونکا۔ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غائب ہو گئی ہے، لیکن اس کے باپ نے پولیس کو یہ بیان دیا تھا کہ لڑکی اپنی خالہ کے یہاں گئی ہوئی ہے، غائب نہیں ہوئی۔ مراد بولا، ہاں وہی داری۔ میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ داری نہ اپنی خالہ کے یہاں گئی ہوئی تھی نہ کہیں غائب ہوئی تھی، بلکہ میں نے اسے خراب کر کے گلا گھونٹ کر مار دیا تھا اور اس کی لاش قصبے کے باہر والے ویران کنویں میں پھینک دی تھی۔ میں جیسے سکتے میں آ گیا، میرے لیے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا انکشاف تھا۔ مراد کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ وہ ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، داری اس روز چارہ لے کر کھیتوں سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے راستے میں اسے روک لیا اور اس کا گلا گلوب بند سے باندھ دیا۔ پھر میں نے گلوبل کھول دیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کے بھی ساتھ ذکر کیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ داری نے روتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں سے سیدھی تھانے جائے گی اور رو رو کر فریاد کرے گی۔ پھر نہ جانے مجھ پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ میں نے داری کو گلے سے پکڑ کر نیچے گرا دیا اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی لاش کو کچھ فاصلے پر ساتھ والے پرانے کنویں میں پھینک دی۔ یہ گناہ میرے ضمیر کو کاٹتا رہا اور میں اسے نشے میں ڈبونے کی کوشش کرتا رہا۔ بحرین آ کر میں کام میں جت گیا اور اس گناہ کی اذیت بہت حد تک مدم پڑ گئی تھی، لیکن آج فلم کا وہ سین دیکھ کر جس میں ایک آدمی ایک عورت کو دریا میں ڈبو دیتا ہے، میرا گناہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ پھر مراد نے میرے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لے لی اور بڑی عاجزی کے ساتھ بولا، میرے دوست مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں داری کی وہ آنکھیں
نہیں بول سکتا، جو مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھ پر رحم کرو، میں پاک لڑکی ہوں۔ اتنا کہہ کر مراد سسکیاں لے کر رونے لگا۔ میرے دوست جوید جو مجھے لاہور کے ایک ریستوران میں اپنے دوست مراد کی اپنا ناک داستان سنا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، ایک بے گناہ پاکیزہ لڑکی کی عزت برباد کر کے، اسے قتل کرنے کا اعتراف کر کے شاید مراد کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، پھر بھی میرے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں مراد کے ساتھ اس کی مفادات کی حفاظت کرتا رہا۔ بحرین میں رہتے ہوئے میں کئی سال گزر گئے، ہم نے وہاں رہتے ہوئے کافی رقم جمع کر لی۔ میں ہر سال جمع کی ہوئی رقم پاکستان بھیج دیتا تھا۔ اس دوران میں پاکستان کا چکر بھی لگا لیتا، لیکن مراد بحرین میں ہی رہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی وطن واپس جائے گا۔ آخر ہمارے پاکستان جانے کا وقت بھی آ گیا۔ مراد نے کافی رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ پاکستانی نوٹوں کی شکل میں تھی، جسے اس نے چمڑے کے ایک باکس میں بند کر کے تالا لگا دیا تھا۔ یہ 1962 یا 1963 کا وقت ہوگا۔ بہرحال مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ اپریل کا مہینہ تھا۔ ہم نے جس جہاز پر بحرین سے کراچی جانے کے لیے سیٹیں بک کروائیں تھیں اس کا نام دارا تھا۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں اور مراد اپنے سامان کے ساتھ بندرگاہ پہنچے تو وہاں مسافروں کو الوداع کہنے والوں کے ایک ہجوم تھا۔ موٹر کاریں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں، کلیوں کا شور بپا تھا۔ دارا سیل سے کافی دور سمندر میں لنگر انداز تھا۔ مسافروں کو بڑی بڑی لانچوں میں بھر کر دارا جہاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہم بھی اپنی لانچ میں بیٹھ گئے اور لانچ کے جہاز کی طرف چل پڑی۔ مراد بڑا خوش تھا، اس کے پاس 15 بھرے ہوئے صندوق تھے اور ایک باکس نوٹوں کا بھرا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ پاکستان میں جا کر کوئی کاروبار شروع کرنے کا تھا۔ میرے پاس بہت تھوڑا ہی سامان تھا۔ رقم میں نے پہلے پاکستان میں بینک میں جمع کروا دی تھی۔ ہماری لانچ دارا کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ جہاز کے اوپر والے یعنی 3rd کلاس ڈیک پر کتنے مسافر کھڑے مسافروں کو لانچ سے اتر کر جہاز میں داخل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ انٹرنیٹ پر ہمارے کاغذات وغیرہ چیک کیے گئے۔ ہم نے 2nd کلاس کا ایک کیبن بک کروایا تھا۔ سینکڑوں مسافر سوار ہو رہے تھے، ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی تھے۔ برقع پوش خواتین بھی تھیں، ساڑی پوش خواتین بھی تھیں۔ ہم نے اپنے کیبن میں آ کر بستر لگا دیے۔ مراد کے 15 صندوق اوپر والے ڈیک پر اس سوار رکھوا دیے۔ جس باکس میں دولت تھی وہ مراد اپنے ساتھ کیبن میں لے آیا۔ دارا جہاز بڑا تھا، خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ کوریڈور میں قالین بچھے تھے۔ درمیانی منزل میں ایک طرف 1st کلاس والے کیبن تھے جہاں کچھ انگریز لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ 3rd کلاس والے کیبن میں مسافروں میں 90% تعداد ان مزدوروں وغیرہ کی تھی جو بحرین کی فیکٹریوں اور آئل ریفائنز والے ملازم تھے اور سامان سے لدے ہوئے بندے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ کیسے کیسے خواب اپنے ساتھ لیے وہ سفر کر رہے تھے اور آگے کیا ہونے والا تھا اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ عرصے پر مسلمان، ہندو، سکھ، تھائی، اینگلو انڈیا، عرب، بنگالی اور فلپائنی لوگ سبھی اپنے اپنے صندوقوں کے پاس بیٹھے بستر جما رہے تھے۔ مراد بھی بڑا خوش تھا۔ کچھ رقم اس نے اپنی بڑی بہن کے لیے الگ رکھی ہوئی تھی، اس کے لیے کپڑے، تھوڑا سا زیور اور بچوں کے لیے کھلونے بھی تھے۔ جہاز کا لنگرا اٹھایا گیا اور پھر دارا نے سمندر میں تباہی کا سفر شروع کر دیا۔ جہاز کو پہلے دبئی رکنا تھا۔ جمعے کا دن تھا جب جہاز دبئی پہنچا۔ دن بھر کھلے سمندر میں بندرگاہ کے نزدیک لنگر انداز رہا۔ یہاں سے بھی پاکستانی، ہندوستانی اور دوسرے مسافر اپنے بال بچوں سمیت سوار ہوئے۔ تیسرے پیر جہاز ایک بار پھر اپنی آخری منزل پر روانہ ہو گیا۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے اور تیز سرد ہوا چل رہی تھی۔ جس وقت جہاز چلا تو بارش شروع ہو گئی۔ تیسرے درجے پر عرشوں کے مسافروں نے سامان جلدی جلدی اکٹھا کرنا شروع کر دیا، مگر وہاں سامان زیادہ تھا اور محفوظ جگہ تھوڑی تھی۔ چنانچہ مسافروں نے سامان وہیں رہنے دیا اور خود بارش سے بچنے کے لیے نچلے ڈیک پر آ گئے۔ بادل بڑے زور سے گرج رہے تھے۔ شام کے بعد بحر سمندر پر اندھیرا چھا گیا۔ مراد برتھ پر لیٹا تھا اور جاگ رہا تھا۔ کہنے لگا، بڑے زور کا طوفان ہے، جہاز مضبوط ہے نا؟ میں نے کہا کہ ایسے طوفان آتے رہتے ہیں اور پھر یہ بارش یہ ابھی تھم جائے گی۔ کچھ دیر بعد واقعی بارش رک گئی۔ ہم نے کیبن میں کھانا منگوا کے لیا اور سونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ مراد برث سے نیچے اترا اور بدحواس تھا۔ کیا ہوا؟ میں خود پریشان تھا۔ لوئر ڈیک سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم اوپر ڈیک پر آ گئے۔ پتہ چلا کہ کوئی اسٹیمر جہاز سے ٹکرا گیا ہے، مگر جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، سب ٹھیک ہے۔
اس کے بعد بارش پھر شروع ہو گئی، اولے بھی پڑنے لگے۔ موسم ہمیں آنے والی تباہی سے خبردار کر رہا تھا۔ سمندر کی موجیں جہاز کو ادھر سے ادھر اچھال رہی تھیں، لیکن جہاز اپنی منزل کی طرف ایک خاص رفتار سے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ مراد کو برابر بے چینی ہوئی تھی۔ وہ رات 2 بجے تک جاگتا رہا، میں بھی نہیں سویا۔ ہم تاش کھیلتے اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر وہ سو گیا۔ جہاز بری طرح ڈول رہا تھا، طوفانی ہواؤں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر بھی میں برف پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر گنودگی طاری ہونے لگی۔ پھر اچانک کسی نے مجھے برف سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ مراد بھی آدھا لٹک گیا، اس کی چیخ نکل گئی۔ ہم نے خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہاز نے ایک بار پھر زبردست جھٹکا کھایا۔ مسافروں میں ایک بار پھر شور مچ گیا۔ اس وقت رات کے 3-4 بجے تھے۔ ہم کیبن سے باہر نکل آئے۔ راہداری میں جہاز کے عملے کے آدمی اور مسافر ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ جہاز کے انجن بند ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے شور مچایا، جہاز کو آگ لگی ہے۔ عین اس وقت میں نے جہاز کی جانب شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ مراد کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا، اس کے ہونٹ ساغر تھے۔ پھر وہ کیبن کی طرف بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ راہداریوں میں اندھیرا تھا، لوگ افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جہاز کے اسپیکر میں کوئی آدمی انگریزی، اردو اور عربی زبانوں میں بار بار مسافروں کو یہ کہہ کر اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ معمولی آگ ہے، ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ مگر آگ معمولی نہیں تھی۔ اس کے شعلے اب فرسٹ کلاس کے کیبنوں کی طرف جا رہے تھے اور وہاں کے مسافروں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ بحری جہاز کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہوتی۔ جہاز کا عملہ آگ بجھانے لگا تو معلوم ہوا کہ پانی کی پائپ جام ہو گئی ہیں۔ آگ اب جہاز کے درمیانی حصے میں نچلی 2 منزلوں کو نظر آتش کرنے کے بعد اوپر والے عرصے کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت جہاز پر قیامت کا سما تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ لوگ جل رہے تھے۔ آگ میں گرنے سے پہلے ان کی آخری چیخ بلند ہوتی اور پھر آگ کے شعلے انہیں ہڑپ کر جاتے۔ عورتوں اور بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مراد نے نوٹوں والا بکسا اٹھایا اور اوپر والے وسیع عرصے پر آ گیا۔ میں بھی عرصے پر آ گیا۔ جہاز کا درمیانی حصہ آتش فہا پہاڑ کی طرح جل رہا تھا۔ مسافروں کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ لوگ جہاز کے کھلے ڈبے کے دونوں جانب جان بچانے کے لیے سہمے کھڑے تھے۔ مراد نے نوٹوں والے بکس کو سر پر رکھا اور جہاز کے تکون والے حصے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مسافروں کا ہجوم تھا۔ میں نے مراد کو پیچھے کھینچا اور چلا کر کہا، ادھر مت جاؤ، مگر مراد نے اپنے آپ کو چھڑایا اور ادھر مسافروں میں غائب ہو گیا جہاں جہاز کا لنگر سمندر میں گرا ہوا تھا۔ جہاز کا عملہ پاگلوں کی طرح آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ آگ نہیں بجھے گی اور جہاز کی بربادی یقینی ہے تو جہاز کے ایک کپتان نے کشتیاں مسافروں سے بھرنے کا سمندر میں اتارنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ایک عبرتناک منظر تھا۔ ہر کوئی کشتی میں پہلے سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی عورتیں سمندر میں گریں اور شارک مچھلیوں نے ہڑپ کر گئیں۔ خلیج فارس کے سمندر میں خونخوار شارک مچھلیاں بہت پائی جاتی ہیں۔ جہاز پر اعلان ہوا کہ مسافر اپنا پلاسٹک کا سامان سمندر میں پھینک دیں۔ کچھ لوگوں نے سامان پھینکا مگر زیادہ لوگ اپنے سامان سے چمٹے رہے۔ آگ کی تپش اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ مسافروں سے بھری کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں۔ باقی کشتیوں میں مسافر بھرے جا رہے تھے۔ مراد اپنا بکس لے کر ایک کشتی کی طرف دوڑا مگر ایک مسافر سے ٹکرا پڑا۔ جلدی سے اٹھا، نوٹوں سے بھرا ہوا بکس سر پر رکھا اور کشتی کی طرف بھاگا۔ میں لکڑی کے اس تختے کی طرف بڑھا جس پر مسافروں کو بٹھایا جا رہا تھا مگر میرے پہنچنے سے پہلے تختہ سمندر میں اتار دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دینی چاہیے تاکہ تیر کر کسی کشتی تک پہنچ سکوں، مگر خونی شارکوں کا خوف ایسے کرنے سے روک رہا تھا۔ میں نے نیچے سمندر میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مراد نے لنگر کے سنگل کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح تھام رکھا ہے کہ اس کا ہاتھ دھڑ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، مراد اوپر آنے کی کوشش کرو، مگر مراد دونوں ہاتھوں سے موٹے سنگل کو پکڑ کر بے بسی کے عالم میں سر کو دائیں بائیں کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے سنگل کو تھامے تھا، اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے۔ میں نے اسے بار بار آوازیں دیں کہ اوپر آنے کی کوشش کرو مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ سنگل سے چھوٹ گیا مگر جلدی سے اس نے سنگل کو دوبارہ پکڑ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا دوسرا ہاتھ نیچے سرکنے لگا۔ مراد نے اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے ایک بار پھر سنگل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔
मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत जवाब देने लगी। हाथ नीचे खिसकने लगे। मुराद ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी और रहम तलबी थी। मुझे उसका वो फिक्रा याद आ गया जब वो गांव की मासूम लड़की का गला दबा रहा था। उसने मुराद की तरह ऐसी रहम तलब बेबस नज़रों से देखा था। मुराद ने बताया था कि दादी की आंखों में आजिज़ी और बेबसी थी, मगर मैंने उसे हला करके कुएं में फेंक दिया। उस वक़्त मुराद की वही हालत थी जो मरने से पहले मासूम दादी की थी। मुराद के हाथ खिसक रहे थे, सिंगल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही थी। मैं उसे चीख चीख कर ऊपर आने के लिए कह रहा था, मगर मुराद तो अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में था जिसे उसने खुद दावत दी थी और अपना बोया हुआ फल काट रहा था। उसका बेजान जिस्म समंदर में आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा। मुराद ने आखिरी बार फटी फटी दहशत ज़दा नज़रों से मुझे देखा और मेरी आंखों के सामने समंदर में डूब गया और ऐसा डूबा कि दोबारा ना उभर सका। उस वक़्त जहाज़ में खौफनाक धमाका हुआ और एक तरफ झुक गया। इतनी दास्तान इबरत सुनाकर मेरा दोस्त जवैद खामोश हो गया। मैं हैरत से उसको देख रहा था। जवैद ने ठंडी चाय का घूंट भरा और फिर बोला, इसके बाद क्या हुआ? मैं कैसे ज़िंदा बचा? ये एक अलग दास्तान है, मगर उस वक़्त तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि कभी कभी आदमी को उसकी हौलनाक गुनाह की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। जवैद खामोश निगाहों से रेस्तरां के दरवाजे के बाहर ट्रैफिक को देखने लगा। फ़िज़ा में इबरतनाक खामोशी छा गई थी।